اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے غزل۔ غزل جو ہے اسے اردو شاعری میں بڑا ہی اہم مقام حاصل ہے، بڑی مشہور صنف نظم ہے۔ غزل کے لفظی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عرب کا ایک مشہور ہرن جو ہے اس کا نام غزال ہے۔ جب شکاری کتے اسے دبوچتے ہیں تو اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلتی ہے، اس چیخ کو بھی غزل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سوز و درد بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو اس لیے اسے غزل کا نام دیا جاتا ہے۔ مگر فیض احمد فیض نے اسے اور ہی مفہوم دے دیا ہے۔ شاعر فیض احمد فیض کا بڑا مشہور شعر ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو یہ بڑی مشہور غزل ہے فیض کی۔ مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال اور فیض احمد فیض نے غزل کا جو مفہوم ہے اور مرتبہ ہے اس کو زیادہ بلند کر دیا، اور اس میں مزید جو زیادہ موضوعات ہیں ان کو شامل کیا۔ پہلے غزل میں صرف سوز و درد اور عشق و عاشقی کے مضامین کو ہی شامل کیا جاتا تھا، مگر انہوں نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا۔ آگے غزل کی ہیت ترکیب بھی، یعنی غزل جو ہے یہ اس میں کتنے اشعار ہوتے ہیں۔ غزل کے اشعار کی کم از کم تعداد 5 اور زیادہ سے زیادہ 20-25 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، مگر اشعار کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، ہم ردیفوں سے مطلع کہتے ہیں۔ اگر تیسرا اور چوتھا مصرع بھی ہم قافیہ ہو، ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ باقی تمام اشعار میں پھر ردیف و قافیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ غزل کا جو آخری شعر ہے اس میں بالعموم شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اس لیے اسے جو ہے وہ مقطع کہتے ہیں۔ مقطع جو ہے یہ اس کے لفظی معنی قطع کرنے یعنی کاٹنے کے ہیں، کیونکہ یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ تو آگے جو ہے وہ غزل کے حوالے سے بتایا جائے گا اس کا آغاز و ارتقاء کیا ہے، کہ غزل کہاں سے شروع ہوئی۔ تو غزل کو اردو میں فارسی سے جو شاعر لے کے آئے ان کا نام رودکی ہے۔ اس کے علاوہ فارسی میں شیخ سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی کے نام جو ہے وہ غزل کے حوالے سے بڑے مقبول و معروف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اردو میں میر و درد کا جو دور ہے وہ غزل کے حوالے سے بڑا ہی سنہری دور گردانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مومن خاں مومن، مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال، فیض احمد فیض اور اسی طرح کے اور بھی مزید بڑے شعراء ہوئے جنہوں نے غزل کے دامن کو مزید وسیع تر کر دیا۔ ناصر کاظمی کا جو نام ہے وہ غزل کے حوالے سے بڑا ہی مقبول نام ہے کہ انہوں نے غزل میں جو ہے وہ بہت سارے اضافے کیے ہیں۔ تو ان کی ایک بڑی مشہور غزل ہے، اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے، جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، ان جلتی بلتی گلیوں میں میں خاک اڑاؤں کس کے لیے، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے۔ تو یہ ناصر کاظمی کی جو غزل ہے اس کے پہلے 2 اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید جو نظم کی اصناف ہیں ان کے حوالے سے تعارف پیش کیا جائے گا۔ اب تک جو میری ویڈیوز آئی ہیں اصناف نظم کے حوالے سے ان میں موضوعاتی لحاظ سے نظم کی پہلی 6 جو اقسام ہیں ان کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔